بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، آج ہم حرب فجار پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کے نام کا معنی اور اس کے نام کی وجہ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے۔ فجار کا معنی ہے دو فریقوں کا فجور کا ارتکاب کرنا۔ دوستو، اس جنگ کو حرب فجار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے دونوں فریقوں نے ان مہینوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی، جن میں جنگ کرنا عہد جاہلیت میں بھی حرام سمجھا جاتا تھا۔ یہ شریعت ابراہیمی کا ایک حکم تھا جس پر عرب معاشرے میں اس وقت بھی سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ حرمت والے مہینے ذی الحجہ، محرم، ذوالقعدہ، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ تھے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ جزیرہ عرب کے اطراف سے لوگ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے تو انہیں راستے میں مکمل امن میسر ہو۔ اور چوتھا مہینہ رجب کا تھا، یہ ان کے نزدیک عمرہ ادا کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ اس میں بھی قاصد حرم کو ضمانت دی گئی تھی کہ وہ آزادی اور اطمینان سے یہ سفر کرے۔ تو دوستو، اسلام نے ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا اور مسلمانوں پر بھی حرام قرار دیا کہ وہ ان میں جنگ کا آغاز، اگر دشمن ان پر حملہ کر دے تو اپنے دفاع میں انہیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ ارشاد الہی ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ کتاب الہی میں جس روز سے اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ یہی دین قیم ہے، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر اور جنگ کرو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ سب تم سے جنگ کرتے ہیں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو آئیے گائز، اب ہم اس جنگ پر بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے شروع ہوئی اور کب تک جاری رہی۔ دوستو، عہد جاہلیت میں عرب باشندے عقیدہ کی گمراہی اور علم سے محرومی کے علاوہ نسلی تفاخر اور قبائلی عصبیت اور انانیت کی بیماریوں میں بری طرح مبتلا تھے۔ ذرا سی بات پر غضبناک ہو جاتے اور آپس میں الجھ پڑتے، تلواریں بے نیام ہو جاتی، پھر اپنے بھائی بندوں کو اس بے دردی سے تہ کرتے کہ خون کے دریا بہنے لگتے۔ اس بے مقصد قتل عام پر انہیں ذرا ندامت نہ ہوتی، بلکہ ان کارستانیوں پر فخر کرتے اور اتراتے۔ ان بہادروں کی شان میں قصیدے لکھے جاتے جنہوں نے اپنے عزیزوں کو زیادہ بے دردی سے اور کثیر تعداد میں قتل کیا ہوتا۔ یہاں بطور مثال ایک جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے چچوں کے ساتھ اس میں شرکت فرمائی تھی۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں متعدد جنگیں ہوئی جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہیں، اور آج ہم جس حرب فجار کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ جنگ ہے جو زمانہ بعثت سے 20-25 سال قبل اس وقت لڑی گئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 15-20 سال کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں ایک فریق قریش اور بنی کنانہ تھے اور دوسرا فریق بنو حوازن، اور اس کی وجہ یوں بیان کی گئی ہے کہ یہ ہیرا کا بادشاہ نعمان بن منظر ہر سال جب عکاظ کا میلہ لگتا تھا اس وقت اپنا تجارتی قافلہ وہاں بھیجا کرتا۔ اس قافلے میں مشک و عنبر وغیرہ خوشبودار چیزیں سر فہرست ہوتی۔ یہ قافلہ اپنے مال کو عکاظ کی منڈی میں فروخت کرتا اور وہاں سے طائف کی چمڑے کی مصنوعات اور دیگر ضروریات کی چیزیں خرید کر ہیرا لوٹ آتا۔ ہیرا سے عکاظ جاتے ہوئے اس قافلے کو بہت سے صحرا نشین قبائل کے علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے، اس لیے نعمان جب اپنا تجارتی قافلہ روانہ کرتا تو عرب کے کسی رئیس کی حفاظت اور جوار میں اسے روانہ کرتا۔ اس طرح کوئی قبیلہ اور کوئی فرد اس پر دستاردی دراز نہ کرتا۔ اس دفعہ جب وہ قافلہ تیار ہوا تو نعمان نے اپنے اہل دربار سے پوچھا کہ اس دفعہ ہمارے قافلے کو کون اپنی پناہ میں لے گا؟ براس بن قیس النمری نے کہا کہ بنی کنانہ سے میں اسے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ نعمان نے کہا مجھے تو ایسا آدمی چاہیے جو نجد اور تہامہ کے جملہ قبائل سے اس قافلے کو پناہ دے۔ وہاں حوازن کا ایک رئیس عروۃ الرحال موجود تھا۔ اس نے کہا اے بادشاہ، براس تمہارے قافلے کو پناہ دے گا کیا؟ کہتا میں تیرے قافلے کو عرب کے تمام قبائل سے پناہ دیتا ہوں۔
براس نے کہا اے عروہ، کیا تو بنی کنانہ سے بھی اس قافلے کو پناہ دیتا ہے؟ عروہ نے کہا میں سب لوگوں سے اسے پناہ دیتا ہوں۔ چنانچہ نعمان نے اس قافلے کی زمام کار عروہ کے سپرد کر دی۔ وہ اس کو لے کر روانہ ہوا۔ براس بھی اس کے تعاقب میں نکلا۔ عروہ کو کسی سے کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ جب وہ بنی تمیم کی ایک بستی اوارہ میں اترا تو اس نے رات کو شراب پی۔ ایک لونڈی آئی، اس نے اپنے رقص سے اس کا دل بہلایا۔ پھر وہ اٹھا اور جا کر اپنے بستر پر دراز۔ براس نے جب اسے تنہا دیکھا تو اندر چلا گیا۔ عروہ نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے خطرہ بھانپ لیا، لگا اس کی منت سماجت کرنے اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ لیکن براس نے اس کی منت سماجت کی ذرا پرواہ نہ کی اور تلوار کے ایک وار سے اس کا کام تمام کر دیا اور یہ رجس پڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اس نے یہ لغزش میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ میں اپنی تیز دھار والی تلوار کو اس کے سر پر بلند کروں گا، یعنی اس کا سر کاٹ دوں گا۔ عروہ جس کے مان میں نعمان کا یہ قافلہ سفر کر رہا تھا، جب وہ مارا گیا تو براس نے قافلے کو بے یار و مددگار سمجھ کر ہانک لیا اور خیبر لے گیا۔ براس کے تعاقب میں مساور بن مالک الغطفانی اور اسد بن حسیم غنمی نکلے۔ وہ بھی خیبر پہنچ گئے۔ وہاں سب سے پہلے جس شخص سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی وہ خود براس تھا۔ اس نے ان سے پوچھا آپ کون صاحبان ہیں؟ انہوں نے اپنے قبیلے کا نام لیا اور تعارف کرایا۔ براس نے کہا غطفان اور غنمی کا یہاں کیا کام؟ انہوں نے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں خیبر کا باشندہ ہوں۔ انہوں نے کہا براس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے؟ جواب دیا وہ ہمارے پاس آیا تھا، گویا کسی نے اس کو دھکے مار کر اور رسوا کر کے اپنے ہاتھ سے نکال دیا ہو، خستہ شکستہ حال۔ خیبر میں کسی نے اس کو اپنے ہاں پناہ نہیں دی اور نہ کسی نے اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہوگا؟ اس نے کہا اگر میں تمہیں اس تک پہنچا دوں تو کیا تم میں اس کے مقابلے کی طاقت ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ اس نے کہا پھر اپنے اونٹوں سے نیچے اترو۔ وہ اترے اور اپنے اونٹوں کو اکالوں سے باندھ دیا۔ براس نے ان سے دریافت کیا تم میں سے زیادہ بہادر، جرأت سے پیش قدمی کرنے والا اور تیز تلوار والا کون ہے؟ غطفانی نے کہا میں۔ براس نے کہا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارا یہ دوسرا ساتھی ان دو سواریوں کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ غطفانی چلا، براس اس کے آگے آگے تھا۔ وہ اسے خیبر کی آبادی سے باہر ایک کھنڈر میں لے گیا۔ براس نے اسے کہا کہ وہ اس کھنڈر میں رہتا ہے، تم انتظار کرو، میں جا کر دیکھتا ہوں وہ یہاں ہے یا نہیں۔ وہ وہاں ٹھہر گیا۔ براس اندر داخل ہوا، پھر باہر نکلا اور بتایا کہ وہ اس دیوار کے پیچھے جو کمرہ ہے اس میں سو رہا ہے، تم جب اندر داخل ہوگے تو وہ کمرہ تمہاری دائیں طرف ہوگا۔ کیا تمہاری تلوار کی دھار تیز ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ براس نے کہا لاؤ میں دیکھوں کہ اس کی دھار تیز ہے یا نہیں۔ اس نے اپنی تلوار اس کو پکڑا دی۔ براس نے اس کو ہوا میں لہرایا، پھر ایک وار سے اس کا سر قلم کر دیا اور تلوار کو دروازے کے پیچھے رکھ دیا۔ گائز اس واقعے کو میں یہیں پر وائنڈ اپ کرتی ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ باقی واقعہ شیئر کروں گی، اور اس ویڈیو کے متعلق آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔